والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. سامعین محترم بھائی اور دوستو، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ یہ کیوں ایک اللہ کا پجاری بن گیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے. تو وہ اس کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، اس کی دشمنی کرتے ہیں، اس پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیتے ہیں. یہی کچھ ان کافروں نے کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. جب آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو مارتے تھے، آپ کے صحابہ کو مارتے تھے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر گھسیٹتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ دے. تو وہ فرماتے تھے احد احد، صرف اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. وہ اور مارتے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، جلتے ہوئے سرخ انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور ان کی چربی وہ ادھر سے پگھلتی تھی اور وہ انگارے بجھ جاتے تھے. صرف ایک چیز، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ تکلیف آتی تھی. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. جب یہ عقیدہ اپنا لیتے تھے، وہ لوگ ان کے دشمن بن جاتے تھے. صحابہ کرام کو اسی طرح تکلیف دی گئی. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے صرف کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بڑی آزمائش آتی ہے، نفس کی آزمائش ہوتی ہے، حلال حرام کی آزمائش ہوتی ہے، پھر دشمن کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو ان لوگوں کی مثالیں بھی نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قومیں، امتیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو بڑی بڑی تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں آئیں. وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ مومن بھی. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں، عن خباب بن الارت
قال قلنا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے کیوں مدد نہیں مانگتے، کیوں نہیں آپ دعا کرتے اللہ کے رسول، بڑی تکلیف ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے ان کو لٹایا، ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور ہاتھ میں نیزہ لے کر ان سے کہتا ہے محمد کا ساتھ چھوڑتی ہو، توحید کو چھوڑتی ہو کہ نہیں چھوڑتی، کلمہ چھوڑتی ہو؟ کہا نہیں چھوڑتی۔ اس نے وہ برچھی، وہ نیزہ آپ کی شرمگاہ میں مارا، اور ادھر اونٹ کو بھگایا ادھر اونٹ کو بھگایا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن بھائیو، وہ عورت ہو کر برداشت کرتی ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے پہاڑ بن جاتی ہیں۔ ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پکڑ کے پانی میں ڈبوتے تھے، اور جب وہ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے ان کو پانی سے نکالتے تھے، اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی بیٹیوں، ان کو اس دین کی وجہ سے طلاقیں دی گئیں۔ ایک بیٹی کا حمل ضائع ہوا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے برداشت کی۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے، سنو۔ جب انہوں نے یہ کہا ان من کان قبلکم کان احدهم یوضع المنشار على مفرق رأسه، آری لا کر آدمی کے سر کے بیچ میں رکھی جاتی تھی۔ جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صرف یہ جرم تھا ان لوگوں کا کہ اللہ اکیلے پر ایمان لائے تھے، کسی اور کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی ولی پیر فقیر کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ اکیلے کو مانتے تھے۔ وہی داتا، وہی مشکل کشا، وہی پالنہار، وہی روٹی روزی دینے والا، بگڑیاں بنانے والا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ جرم تھا۔ آرا لاتے تھے بھائیو، آرا سوچئے، سر کے اس بیچ میں آرا رکھ کر اس کو چلا دیتے تھے۔ اور پھر وہ آرا گھماتے گھماتے ان کے فَيَخْلُصُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، ان کے پاؤں تک آرا چلتے ہوئے نیچے آ جاتا تھا۔ لَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس تکلیف کی بعد بھی وہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرے، مرتد نہیں ہوئے، کافر نہیں ہوئے، اس قدر مضبوط دین تھا ان کا، استقامت تھی۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور بعض کو لایا جاتا، کنگیاں ہوتی ہیں، کنگھی پتہ، کنگیاں لوہے کی بڑی بڑی، اس سے ان کی کھال کو اتارا جاتا تھا۔ کھال زندہ ہے، وَهُوَ حَيٌّ، اس کی کھال کو اتارا جاتا تھا۔ مَا بَيْنَ لَحْمِهِ وَعَظَمِهِ، اس کے گوشت اور اس کی ہڈی سے ان کھالوں کو اور گوشت کو اتارا جاتا تھا۔ لا يصرفه ذلك عن دینه، پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اکبر، استقامت تھے، جبال الاستقامہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللہ۔ تم جلدی کرتے ہو، اللہ اپنا دین، اپنا یہ کام مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار حضرہ صنعاء سے لے کر حضرموت
یمن کے 2 شہروں کا نام لیا، چلے گا، اس کو اللہ کا ڈر ہوگا یا اپنے جانوروں پر ذئب کا، بھیڑیے کا ڈر ہوگا، اور کسی چیز کا ڈر، کسی ڈاکو، کسی چور، کسی بدماش، کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، امن ہوگا، اسلام پھیل جائے گا، امن آ جائے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم جلدی کرتے ہو۔ بھائیو، آج جو کچھ برما میں، روہنگیا میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے، یہ وجہ صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کو آئے دن قتل کرتے ہیں، زندہ دفن کرتے ہیں، آگ جلا کر آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، متحدہ، مفسدہ یہ بھی دیکھ رہی ہے۔ جب ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنا معاملہ ہوتا ہے، تیمور کو، دارفور کو، جہاں اپنے مقاصد ہیں وہاں فوراً فوج اتار دیتے ہیں، لیکن مسلمان جب مر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان میں جوڑ تک نہیں رینگتی۔ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، جانور نہیں ہیں، لیکن وہ جانور سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قصہ ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ سورۃ بروج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان، ایسے آسمان کی جو برجوں والا آسمان ہے، جہاں ستارے آ کر ظاہر ہوتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور وعدے والے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی۔ وشاہد ومشہود، شاہد یوم الجمعہ، مشہود یوم عرفہ، وشاہد ومشہود، یہ جمعے کا دن آپ پر گواہی دے گا، مشہود عرفہ کا دن ہے، جب اللہ رب العالمین یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں میں فخر کرتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، انصرفوا مغفور لکم۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ ادھر قتل ای لعن، لعنت کیے جائیں۔ اصحاب الاخدود، گڑھے والے، خندق والے، جنہوں نے خندقیں کھودی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ النار ذات الوقود، اس خندق کے اندر آگ تھا، آگ تھی، آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، اور ظالم بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو جلتا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس پر وہ گواہ تھے، وہ شیطان، وہ ظالم، وہ قاتل گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان لوگوں سے جو انتقام لیا، ان کو جلایا، ان کو قتل کیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لا چکے تھے، مومن ہو چکے تھے۔ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کی بادشاہت آسمانوں پہ اور زمینوں پہ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو مسلم شریف نے بیان کیا ہے، امام احمد نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کان فی من کان قبلکم ملک وکان لہ ساحر، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قابل ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایسا کرو ایک ذہین فتین نوجوان مجھے دے دو، میں اس کو جادو سکھاؤں گا، سحر سکھاؤں گا۔ بادشاہ نے پوری قوم میں سے ایک لڑکا لیا، شاب نبیل، اور اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا، جادوگر کے حوالے کر دیا کہ اس کو جادو سکھاؤ۔ وہ اس کے پاس جاتا، جادو سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب بھی اس کو ایک دن ملا۔ راہب توحید کی بات کرتا تھا، اللہ اس کے رسول کی بات کرتا تھا، دین کی بات کرتا تھا۔ یہ راہب کے پاس بھی بیٹھ کر سننے لگ گیا راہب کی باتیں۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن یہ راستے پہ جا رہا تھا کہ راستے میں کوئی اژدہا یا کوئی شیر یا کوئی اور جانور جس کا حدیث میں ذکر نہیں آیا، وہ راستہ بن کر کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہاں جا کر کہتا ہے آج میں امتحان لیتا ہوں کہ راہب کا مذہب صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین صحیح ہے جادوگر کے مقابلے میں، تو اے اللہ اس موذی جانور کو یہاں سے ہٹا دے۔ پتھر پھینکتا ہے، وہ جانور مر جاتا ہے، لوگوں کو راستہ مل جاتا آنے جانے کے لیے۔ جب اس کی یہ بات دیکھی لوگ آشش اٹھے، اس کو بڑا محترم سمجھنے لگے، اس کی عزت کرنے لگے۔ راہب کے پاس پہنچا، راہب نے کہا دیکھو اب تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری آزمائش ہوگی، میرا نام نہیں لینا۔ اور لوگ آتے اس کے پاس، مادرزاد اندھے، ابرص آتے تھے، اکمہ آتے تھے۔ یہ کہتا تھا کہ ایمان لے آؤ، اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، توحید پر ایمان لے آؤ، اللہ کو اکیلا مانو، میں دعا کروں گا۔ وہ دعا کرتا تھا۔ برس والے جن کو برس ہو جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین بولیے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مادرزاد اندھوں کے لیے دعا کرتا اور ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، اس کو جب یہ باتیں پتہ چلی، وہ گیا اس کے پاس، اس نے کہا ایک شرط ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ ایمان لے آیا، اس نے اس کے لیے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تمہاری آنکھیں تو نہیں تھیں، اب تم دیکھنے والے بن گئے۔ کہا کس نے ٹھیک کی؟ کہا میرے اللہ نے۔ کہا میں تمہارا اللہ نا؟ کہا تم میرے اللہ نہیں ہو، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کہ لیکن تم کسی اور پر ہی من لائے ہو۔ اس کو سزائیں دے کے مروا دیا۔ اس طرح راہب کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اب اس کو لے کر چلو اور اس کو لے جاؤ، پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جا کر اس کو گرا دو، جیسا کہ حدیث میں ہے فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا، یہ اگر اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ فدہدہو، اس کو ادھر سے گرا دو، پہاڑ سے گرا دو۔ فذهبوا به فلما علوا به
الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت. وہاں جب پہنچا اس بچے نے، اس لڑکے نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اپنے راہب کو نہیں پکارا، کسی نبی ولی کسی ملائکہ کو نہیں پکارا، کس کو؟ اللہ کو پکارا. اللہ، بس اے اللہ مغفنیہم بما شئت، اے اللہ ان سے بچا لے جس طرح تو چاہے، جیسے تو چاہے، تیری مرضی. فرجف بہم الجبل فدہدہوا اجمعون، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، سب کے سب ظالم فوجی دفع ہو گئے، مر گئے، گر گئے. اور غلام آ گیا. وجاء الغلام، بادشاہ کے پاس آیا. فقال ما فعل اصحابک، تو اس نے کہا فقال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ میرے لیے کافی تھا. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں جو تو درباروں پہ، مزاروں پہ، یا ولی یا بدوی یا جیلانی یا فلانی، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی نہیں؟ ماذا یقول ہونا؟ کفانیہم اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا. حسبنا اللہ ای کافی. پھر اس کو کیا کہا؟ فبعث بہم مع نفر فی قرقور، ایک کشتی میں، اسٹیمر پہ بیٹھا کر کہا اس کو لے جاؤ سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، فی البحر، اگر یہ پلٹ آئے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَغَرَّقُوهُ فِي الْبَحْرِ، ڈبو دینا اس آدمی کو. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ مارنے والے سے اللہ زیادہ قوی ہے، یہ اللہ آزماتا ہے. یہ شخص اکیلا ہے، پورے فوجی ہیں، کشتی میں بیٹھ کے، لانچ میں بیٹھ کے جاتے ہیں. وہاں جا کر یہ پھر کہتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں سے، ان دشمنوں سے مجھے بچا لے جیسے تو چاہے. فغرقوا اجمعون، سب کے سب غرق ہو گئے، یہاں تک کہ لڑکا پھر واپس آ گیا صحیح سالم. یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے، ایک اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے راستے میں تکلیفیں آتی ہے برداشت کرتا ہے. جب یہ آ گیا بادشاہ کے پاس داخل ہو گیا، بادشاہ نے کہا قال الملک ما فعل اصحابک، قال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ میرے لیے کافی تھا، تیرے ساتھیوں کو اللہ نے غرق کر دیا، مشرکوں کو. اچھا، اب بادشاہ کو یہ نوجوان ایک بات کرتا ہے، غور سے سنیے. یہ نوجوان لڑکا کہتا ہے قال للملک هذا الشاب، قال فإن أنت إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جو میں بات کہوں اس بات کو عمل کر، اس پہ عمل کر. فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، جو میں کہتا ہوں وہ کرو پھر قتل کر سکو گے. قال کیا کروں؟ المؤمن يريد حتى آخر لحظات يؤيد دين الله، ينشر دين الله بين الناس، ينشر الحق التوحيد، آخری وهو يجود نفسه، اپنی جان قربان کرتے ہیں لیکن چاہتا ہے کہ اللہ کا دین پھیل جائے. یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اس سے آپ عبرت حاصل کرو. دیکھو
وہ نوجوان کہتا ہے کہ لوگوں کو جمع کرو، سب لوگوں کو جمع کرو، پورے جو فی سعید واحد تجمع الناس. قال، پھر اس کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے. پھر اس نے کہا وَتَأْخُذْ سَهْمًا مِّن كِنَانَتِي، میرے جو تیروں میں سے ایک تیر لینا تو، اور ثم قل، پھر تو یہ کہنا حتی هذا الظالم مضطر ان يقول اللہ. شوف حکمت الولد، دیکھیے اس کی حکمت. ثم قل ایها الظالم قل بسم اللہ رب هذا الغلام. اللہ اکبر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا غلام ہے، جو اس بچے کا رب ہے، جو اس بچے کا رب ہے، اس غلام کا رب ہے، میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس نے تیر لیا اور اس نے چلایا زور سے، اور یہی کہا بسم اللہ رب الغلام. فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. جدھر تیر لگا تھا ادھر ہاتھ رکھا، گر گیا، مر گیا، شہید ہو گیا. اس کو یہ تیر لگنا تھا. جب بادشاہ نے لما قال الملك بسم اللہ رب الغلام اور رب هذا الغلام، جب یہ بات لما سمع الناس من ملكهم قالوا هناك رب آخر، هناك اللہ، فآمنوا به. یہ کہنے کی دیر تھی سب لوگ فقال الناس آمنا برب الغلام، ہم بچے کے رب پر ہم غلام اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جب لوگ ایمان لے آئے، بھائیو آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے مزے کر رہے، کھا پی رہے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں. اب دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے، ابھی مسلمان ہیں ہوئے ہیں. هؤلاء الناس آمنوا آنفا الحين دقائق ولكن دخل الإيمان في قلوبهم. فقال الملك، بادشاہ نے جب یہ دیکھا یہ ایمان لا چکے ہیں، بادشاہ نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو، بادشاہ نے فوجیوں کو حکم دیا خندق کھودو. جب خندق کھودی گئی تو اس نے کہا اب ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ابھی ایمان لائے بھائیوں، چند لمحات ہوئے ہیں لیکن ایمان پہاڑ ہے. روہنگیا کے لوگوں کا ایمان بھی پہاڑ ہے، جلا وطن ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا. اللہ اکبر. هذا هو الایمان. یقتلون ولكن لا يرتدون. وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ملک سلمان کو کئی ملین لوگوں کو کہا کہ سعودیہ ملا کر رکھو. بنگلہ دیش سے بھی کہا کہ تم ان کے لیے راستہ کھولو، جتنا علاج کا خرچہ ہوگا، جتنا ان کے رہنے کا خرچہ ہوگا، دواؤں کا خرچہ میں دوں گا. یہ کام کرنے کے. تو بھائیو اب اس طرح لوگ جل رہے تھے، لوگ مر رہے تھے ایمان پر، دھڑا دھڑ گر رہے تھے، کوئی ڈر خوف نہیں تھا. حتی جاءت مرأة فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، چھوٹا سا بچہ گود میں دودھ پلا رہی، اس بچے کو لے کر آئی مومنہ، مسلمان، ابھی مسلمان ہوئی ہے لیکن ایمان دیکھیے اللہ پر اتنا زبردست ایمان. فكأنها تقاعست ان تقع في النار
फ़क़ाल अस्सबी इस्बिरी या उम्मा फ़इन्नकी अलल हक़। थोड़ा सा झिझकी, थोड़ा डर खौफ हुआ, बच्चा है, बच्चे ने आवाज़ निकाली, इन्नल्लाह क़ादिरुन अला कुल्लि शै, अल्लाहु अकबर। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त। ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोरे में बात की। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस बच्चे को भी बुलवा दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रवाहु मुस्लिम। फ़क़ाल हादल गुलाम हादल वलद हादल रदी इस्बिरी या उम्मा, ओ मेरी माँ सब्र कर, तू हक़ पर है, तू हक़ पर है। उसको भी फेंक दिया, जल गई। उसने जलना बर्दाश्त किया अपने छोटे बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ, लेकिन दीन इस्लाम से नहीं पट ली। तो भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है। जब चाहता है, जिधर चाहता अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जो जालिम मुसलमानों के साथ ये खेल खेल रहे हैं, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति शामी वल इराक़ी व ताग़ियतिल यहूदी वन नसारा व तवाग़ीतिल यहूदी वन नसारा व ताग़ियत बुरमा। अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम यौमन अस्वदा। अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम अजाइब क़ुदरतिक। अल्लाहुम्मा मन अराद बिना वलिल इस्लामी वल मुस्लिमीन कैदन फ़जअल कैदहु फ़ी नहरिह व अशग़िलहु फ़ी नफ़्सिह वजअल तदबीरहु दमारा या क़विय्यु या अज़ीज़ या मलिकु या दय्यान। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन वजअल हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्नन सखाअन रख़ाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी अवतानिना व अस्लिह अइम्मतना व उलात उमूरिना अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़हुम लिमा तुहिब्बु व तर्दा व हय्यि लहुम बितानतन सालिहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन अव अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन अव अमल। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। क़ूमू इलस्सलाह।